بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل قریش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، نبی مانیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر سائنس کیا کہتی ہے؟ کیا سائنس اس موضوع کی تصدیق کرتی ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ اور سائنس کی تحقیق۔ جب عرب کی سرزمین پہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو عرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، پتھر مارنے لگے، گستاخی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی معجزات دکھائے، لیکن لوگ نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ بس لوگوں نے یہ کہا کہ جادوگر صرف جادو زمین پہ دکھا سکتے ہیں، ان کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو اس چاند کو کہو کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، ہم تمہیں اللہ کا رسول مانیں گے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کو کوئی نشانی دکھائے تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل ہنسی خان پر نیو ہے تو اس چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، کیونکہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو فیکٹس والی، ریئلٹی والی، ہسٹوریکل اور انفارمیشن پر بیسڈ ویڈیوز ریگولر ملتی رہے گی۔ شق القمر کا واقعہ اسلام کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو بس اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف جیسے ہی نگاہ کی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم سے تم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا، چاند کا آدھا حصہ پہاڑی کی اس طرف اور آدھا حصہ اس طرف جانے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ عرب کی سرزمین پہ کچھ نے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا، لیکن افسوس مشرکین مکہ نے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت تھی اور اس وقت کے دور دراز علاقوں میں موجود لوگوں نے بھی اس واقعے کی گواہی دی۔ یہ منظر ایران کے بڑے بڑے نجومیوں نے آسمان پہ جب دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیسے ہوا، تو نجومیوں میں قبیل اپنے تمام شاگردوں سے کہنے لگا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا اور اس کا ظہور مکہ میں ہوگا۔ تو وہ فوراً خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوم کر مسلمان بن گیا۔ مصر کے سب سے بڑے حکیم انان نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ارد گرد پوچھنے لگا۔ لوگوں نے کہا یقیناً زمین پہ کچھ ہوا ہے، تو وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوم کر مسلمان بن گیا۔ ہندوستان کے راجہ رام لال نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے نجومیوں سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ زمین پہ عنقریب ایک ایسی شخصیت آئے گی جو سچا دھرم زمین پہ پھیلائے گی، وہ بھگوان کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور وہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، تو شاید وہ نور آ گیا ہے۔ اور اسی منظر کو جب حضرت اویس کرنی نے دیکھا تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا سبب کیا ہے۔ پوچھتا رہا، بالآخر انہیں منزل مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول ہے جو مکہ میں دعوی نبوت کرتا ہے اور انہوں نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ تو اس معجزے کے بعد حضرت اویس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن گئے اور اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزار دی۔ یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی ایک واضح دلیل تھی، لیکن افسوس مشرکین مکہ نے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت تھی اور اس وقت کے دور دراز علاقوں میں موجود لوگوں نے بھی اس واقعے کی گواہی دی۔ شق القمر کا یہ معجزہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے بلکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نشانی
نشانیاں ہمیشہ ہمارے سامنے ہیں، بس ہمیں دل سے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سائنس کی نظر میں اس واقعے کا کیا ثبوت ہے؟ کیا اس قسم کا کوئی واقعہ چاند کی سطح پر موجود نشانات یا جغرافی تبدیلیوں سے ثابت ہوتا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق چاند کی سطح پر بہت سی دراریں اور گڑھے موجود ہیں جنہیں مون ماریا کہا جاتا ہے۔ یہ گڑھے چاند پر بڑے پیمانے پر ہونے والی ارضیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے جو کئی سال قبل بڑے اجسام کے چاند سے ٹکرانے کی وجہ سے بنے تھے۔ سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ چاند کی سطح پر قدرتی واقعات نے اس کی شکل کو متاثر کیا۔ کچھ مسلمان سائنسدان اور علماء یہ مانتے ہیں کہ چاند کی سطح پر موجود دراریں ممکنہ طور پر شق القمر کی باقیات ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سائنس اور ایمان دو مختلف زاویے ہیں۔ جہاں سائنس حقیقت کی بنیاد پر چلتی ہے، وہیں ایمان روحانی اور الہی حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے شق القمر کا معجزہ ان کے ایمان کی ایک مضبوط دلیل ہے اور سائنس فی الحال اس کی کوئی وضاحت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے معجزات کا ظہور فرماتا ہے تاکہ انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔